اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے سلسلہ میں آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت، عالمی مبلغ اسلام، چیئرمین نور الہدا فاؤنڈیشن، جن کے بارے میں مختصراً یہی عرض کروں گا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ میری مراد فاتح عیسائیت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید الحسن شاہ صاحب سے ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس بزم میں وہ شریک ہیں۔ میں ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ترین لمحات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بلا تاخیر آج کی سوالات کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، عرض کچھ یوں ہے کہ واقعہ کربلا کا پس منظر اور اس وقت اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما تھے، ذرا ان پہ ابتداءً روشنی ڈالیے گا کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کا پس منظر تو بہت طویل ہے، اختصار کے ساتھ میں اتنا عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے جی۔ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نے یہ محسوس فرمایا کہ جس طرح اہل کوفہ نے ان کے والد وقار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی تھی، جی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی سلوک کیا۔ چنانچہ امام حسن مجتبی نے جب یہ محسوس فرما لیا کہ اہل کوفہ کسی بھی صورت میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے ساتھ اسی طرح بے وفائی اور غداری کریں گے جس طرح میرے والد وقار کے ساتھ کیا ہے، تو آپ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ اس صلح میں یہ طے پایا تھا کہ حضرت معاویہ کے بعد یہ منصب خلافت دوبارہ لوٹ کر امام حسن مجتبی کی جانب آئے گا۔ جی، سیدنا امام حسن مجتبی کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ کا دور مسعود آیا۔ حضرت امیر معاویہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یزید کو جو خلیفہ کے طور پر نامزد کیا گیا، تو اس وقت اہل کوفہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے، جی، اور اور انہوں نے معاویہ کے مر جانے اور یزید بدبخت کے تخت نشین ہونے پر گفتگو کی، اور انہوں نے بالاتفاق کہا کہ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے بلا لیا جائے۔ جی، چنانچہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خطوط لکھے، مگر آپ نے ان کے خطوط کی کچھ زیادہ پرواہ نہ کی۔ جب خطوط حد سے زیادہ ہو گئے تو آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی وہاں تشریف لے جانے کے بعد ان کی تشریف آوری جب کوفہ میں ہوئی ہے تو اہل کوفہ نے بعض روایتوں میں 12,000، بعض میں 40,000 تک ہے اللہ، کہ انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر سیدنا امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بیعت کی۔ پھر حضرت امام حسین علیہ مقام کو حضرت مسلم بن عقیل نے پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں، جی، حالات سازگار ہیں، اور اس کا مقصد غرض و غایت تبلیغ اسلام تھی جی، کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے وہ احکامات جو یزید نافذ نہیں کر سکتا تھا، حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ ان احکامات شرعیہ کا نفاذ چاہتے تھے، اس لیے آپ نے کوفہ کی طرف آنے کا ارادہ فرمایا۔ جی۔ ناظرین و سامعین، آپ نے تاریخی پس منظر کے حوالے سے گفتگو سنی۔ شاہ صاحب، یہ تو ہوگی کوفیوں کا اس وقت کی صورتحال۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر کربلا کے وقت ان کی اپنی ذاتی پوزیشن کیا تھی جب انہوں نے سفر کربلا اختیار کیا؟ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے تھے۔ جی، یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد جی، جب مدینہ کے گورنر نے آپ سے یزید کے لیے بیعت کا تقاضا کیا تو آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑا تھا، مکہ مکرمہ میں آ گئے تھے،
اور یہاں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان خلافت فرما چکے تھے۔ جی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ مکہ مکرمہ میں ہی رہنے کا تھا، جی لیکن جب اہل کوفہ نے بہت زیادہ خطوط آپ کی جانب ارسال کیے تو آپ نے یہ احساس فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدیم قیامت کے دن کہیں یہ سوال نہ فرمائے کہ اے حسین تجھے ہدایت کے لیے بلایا گیا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کی تم رہنمائی کرو، اللہ رہبری کرو، تو تم نے اس وقت لوگوں کی ان خواہشات کو نظر انداز کیوں کیا؟ اللہ اصل مقصد یہ تھا کہ آپ یہ نہیں چاہتے، بطور مثال کوئی مجھے یہ آ کے کہے، یا میں سیدنا جنید بغدادی کا ایک تھوڑا سا واقعہ عرض کروں گا۔ آپ کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کیا کہ حضور آپ کو آپ کی خدمت میں کوئی آتا ہے بیعت ہونے کے لیے تو آپ بیعت فوراً فرما لیتے ہیں، زیادہ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کا جواب یہ تھا کہ آپ میرے پاس کوئی توبہ کرنے کے لیے آئے تو میں اس کا انکار کر دوں اللہ اللہ کہ میں اس سے توبہ نہ کرواؤں؟ حقیقت میں اس سے توبہ کرواتا ہوں۔ اسی طرح امام حسین نے یہ خیال فرمایا کہ قیامت کے دن اگر میں نے نانا جان کی حضور اہل کوفہ یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم نے ان کو اپنی ہدایت کے لیے دعوت دی تھی کہ آپ ہمیں آ کے ہدایت کی بات بتائیں، تو یہ آئے کیوں نہیں تھے؟ آپ نے اس لیے وہ کوفے کا سفر اختیار کیا، وگرنہ آپ کا پروگرام کوفے جانے کا نہیں تھا۔ شاہ صاحب یہ اس وقت پوزیشن یہ ہو گئی، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سفر کربلا اختیار کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشنز بھی موجود تھیں یا صرف ایک یہی آپشن تھی ان کے پاس؟ دیکھیے اگر حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سفر کربلا کا ارادہ نہ فرماتے تو ایک اعتبار سے معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بات ثابت ہوتی تھی، اہل کوفہ یہ جملہ کہہ سکتے تھے مولا تعالیٰ ہم سیدھی راہ پہ آنا چاہتے تھے، ہم اپنے لیے ایک اعلیٰ ترین شخصیت کو بطور امام منتخب کر رہے تھے، مگر انہوں نے ہمیں آ کر ہدایت دینے سے انکار کر دیا، یہ ہمارے پاس تشریف نہیں لائے۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارادہ بنا کہ میں کوفے جاؤں تاکہ اتمام حجت کے طور پر میں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کو ظاہر کروں اور نافذ کرنے کی کوشش کروں۔ اس لیے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سالبہ کے مقام پر آپ کو پتہ چلا سیدنا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جی جی تو آپ کے بعد رفقا کا یہ پروگرام بنا تھا آپ کے سمیت کہ ہم کوفہ نہیں جاتے، واپس آ جاتے ہیں۔ جی کہ اب کوفہ کی پوزیشن وہ پہلے جیسی نہیں رہی جو ابتدا میں تھی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھیوں نے جو آل بنو عقیل تھے جی انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لینا ہم اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں، یا تو ان کے خون کا بدلہ لینے یا پھر شہید ہو کر ان کے پاس پہنچ جائیں۔ سیدنا امام علیہ مقام نے پھر اس سے اتفاق فرمایا، فرمان کہ ٹھیک ہے پھر تمہاری بغیر زندگی کا لطف کیا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ کوفہ میں جاتا ہوں۔ اللہ اللہ پھر آپ نے یہ دوبارہ دوسرا پروگرام کوفہ جانے کا ترتیب دیا تھا۔